اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویوز اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کمیونیکیشن ہم نے شروع کی ہوئی یہ بات، اور ہر ٹاک اپنی جگہ پہ ایک مکمل ٹاک ہے، تو قسطیں اس سینس میں نہیں ہیں، لیکن ہر ٹاک انٹر کنیکٹڈ بھی ہے، کیونکہ کمیونیکیشن کے پارٹ جتنے بھی ہیں وہ ظاہر ہے الٹیمیٹلی کہیں تو ہم ڈاٹس ان کے کنیکٹ کریں گے تو کمیونیکیشن مکمل ہوگی۔ سو ہم نے کمیونیکیشن کی بات جب شروع کی تو ہم نے کہا کہ 50% سے زیادہ کمیونیکیشن میں لسننگ کا پارٹ ہے، تو لہٰذا پھر ہم نے لسننگ پہ کئی ہم نے اس کی ایلیمنٹس کی بات کی کہ جی لسننگ کو بہتر کرنے کے لیے یہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے الٹیمیٹلی جو پرپز ہے ساری ایکسرسائز کا وہ صرف تقریر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بھی بڑے مصروف ہیں اور میں آپ کا وقت فالتو بالکل لینا نہیں چاہتا، تو میرا پرپز صرف یہ ہے کہ ہم کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں طے کر لیں، ڈسکور کر لیں، سمجھ لیں، جس کی وجہ سے ہم اپنی کمیونیکیشن کو اچھا کر سکیں، کیونکہ کمیونیکیشن اچھی ہونے کے فائدے ہی فائدے ہیں، کوئی نقصان نہیں ہے۔ اور جتنی خرابیاں ہمیں نظر آتی ہیں پرسنل لائف میں، پروفیشنل لائف میں، ملک میں، وہ سب کمیونیکیشن بریک ڈاؤن کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کمیونیکیشن کو قائم رکھنا، انٹیکٹ رکھنا اور بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے رہنا، یہ پرائم آبجیکٹو ہے، اور یہی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ سو لسننگ کی ہم نے بات کافی تفصیل میں کر لی، اس کے مختلف ایلیمنٹس کے ہم نے الگ الگ بھی دیکھ لیا، پھر ان کو ہم نے ڈاٹس کنیکٹ بھی کر لیے۔ اب ہم کمیونیکیشن کے کچھ اور ایلیمنٹس کی اب ہم رول بدل لیتے ہیں، اب ہم لسنر کی بجائے ٹاکر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ظاہر ہے دونوں چیزیں ہیں نا، لسننگ کمیونیکیشن میں دونوں شامل ہیں، کہنا بھی شامل ہے اور سننا بھی شامل ہے۔ سننا میں نے جان بوجھ کے پہلے اس کی تفصیل میں بات کی ہے، کیونکہ موسٹ آف دی پیپل وین دے ٹاک اباؤٹ اور وین دے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کمیونیکیشن، تو وہ کہتے ہیں کمیونیکیشن کا مطلب بولنا ہے یا لکھنا ہے۔ تو بولنا اور لکھنا ایک پارٹ ہے، اس کو سننا بولنے والے کو اور لکھنے والے کو پڑھنا یہ دوسری امپورٹنٹ بات ہے، بلکہ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، دیٹس مور دین 50%، لیس دین 50% بولنا ہے۔ سو لہٰذا بولنے میں جو پریکٹس ہمیں پہلے سب سے ایلیمنٹ کی کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم کلیئرلی اور پریسائزلی بولیں۔ اچھا، اب اگر آپ غور کیجئے، ایک سیناریو میں آپ کے ساتھ رکھتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کوئی بھی آپ خود ہی ہیں، فار ایگزامپل آپ کسی آپ کام کرتے ہیں، آپ آفس میں کام کرتے ہیں، یو آر اے مینیجر اینڈ یو آر اٹینڈنگ اے میٹنگ، ٹھیک ہے؟ اب میٹنگ میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا جو پہلے سے ایک ایجنڈا ہے، طے ہے، اور آپ نے بھی اس کی تیاری کی ہوئی ہے اور آپ تیار ہیں، آپ کے پاس ڈیٹا ہے، پریزنٹیشن ہے، وٹ ایور جو بھی آپ کی تیاری ہے وہ آپ نے کی ہوئی ہے۔ لیکن اچانک اس گروپ میں بیٹھے ہوئے جو آپ کو جو بھی پریزائڈ کر رہے ہیں، چیئر کر رہے ہیں میٹنگ کو، آپ کے چیف ایگزیکٹو ہیں، مینیجنگ ہو ایور، وہ اچانک آپ سے ایک سوال پوچھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ آج کا تو ہم ابھی کر ہی رہے ہیں نا، وہ فلاں چیز کا کیا ہوا تھا؟ وہ اس ایجنڈے میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آج کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہے وہ بات۔ اب انہوں نے آف دا کف وہ پوچھ لی، اب کیا کریں گے آپ کو پتہ ہے، ایسا نہیں کہ یو ٹوٹلی اگنورنٹ اباؤٹ اٹ، آپ کو بلکہ یو ایکچولی نو اباؤٹ اٹ ویری کلیئرلی، لیکن اب آپ نے اس کو بتانا ہے اینڈ یو آر ناٹ پریپیئرڈ ایکچولی۔ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ عام طور سے کیا آبزرو کرتے ہیں؟ ہم آبزرو یہ کرتے ہیں کہ وہ ایک تو کوئی بھی میجورٹی آف دا پیپل دے ڈونٹ ٹیک اے فیو سیکنڈس ٹو آرگنائز دیئر تھاٹس۔ ان کا امپلس یہ ہوتا ہے، بقول کرنل محمد خان کے جو انہوں نے بجانگ آمد میں لکھا تھا نا، کہ وہ ٹریننگ پہ گئے کہیں باہر یو کے میں، کہیں میرا میں رائل کسی اکیڈمی میں، تو کہتے ہیں وہ مکس چونکہ تو گروپ تھا، تو ہوتا یہ تھا کہ جب انسٹرکٹر کوئی سوال پوچھتا تھا تو جو گورے تھے بقول ان کے، وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھتے تھے اور اس کے بعد ایک جواب دیتے تھے اس انداز سے کہ میرے خیال میں تو یہی ہے، نہیں بھی ٹھیک ہے تو بہرحال میرا یہی خیال ہے۔ اور پھر ایک فقرہ انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں جو میں آپ کے سامنے بالکل اسی طرح آئی اسٹل ریممبر دیٹ، کہ ہم ایشین کہ آتا ہو تو بتانے کی جلدی اور نہ آتا ہو تو منہ چھپانے کی جلدی۔ آپ کہیں دیکھ لیجئے، آپ بڑی سے بڑی میٹنگ میں بڑے سے بڑے سینئر مینیجر ڈائریکٹر کی میٹنگ میں بیٹھ کے دیکھ لیجئے، آپ کو یہی رویہ نظر آئے گا کہ آتا ہو تو بتانے کی جلدی، نہ آتا ہو تو منہ چھپانے کی جلدی۔ اب آپ پہ یہ وقت آ گیا، برا وقت، کہ آپ کو انہوں نے پوچھ لیا، وہ پوائنٹ جو ایجنڈے میں نہیں تھا، وہ بات
سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ آپ سے پوچھ لی، اب آپ کیا کریں گے؟ تو ہمارا پہلا امپلس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں جو بھی پہلی بات آتی ہے نا وہ ہم فمبل کرنا شروع کر دیں، ہاں جی ہاں جی ہاں جی وہ یوں تو دس از بیڈ۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ 5 سیکنڈ لے لیں، یہ وہ آپ کہہ کے بھی لے سکتے ہیں، یعنی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے 5 سیکنڈ دے دیں، آپ صرف یہ بات کہہ دیں کہ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ ظاہر ہے اب وہ انتظار کر رہے ہیں اور آپ کو اس دیر میں 5-7 سیکنڈ آپ کو مل جائیں گے، اور آپ کوئکلی اپنے مائنڈ کو ذرا آرگنائز کیجئے، پتہ ہے آپ کو ساری باتوں کا، لیکن آپ ان کو ترتیب دے لیجئے اور پھر اس ترتیب سے ان کو بتا دیجئے کہ جی اس میں یہ تھا وہ تھا فلاں تھا یہ تھا۔ اگر ان کے ذہن میں کوئی سوال ہوگا وہ پوچھ لیں گے، اور بھی آسانی ہو جائے گی کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے ساری بات کا، تو لہٰذا آپ ان کو اس کا بھی جواب دے دیں گے اور پھر یہ سارا معاملہ بڑا اچھا ہو جائے گا، ان کی بھی تسلی ہو جائے گی، آپ کو بھی اچھا لگے گا دیٹ یو ہینڈلڈ ویری ویل ایکچولی۔ لیکن ہم عام طور سے چونکہ یہ نہیں کرتے اور ہم جواب دینے کے لیے دوڑنا شروع کر دیتے، دوڑتے پہلے ہیں سوچتے بعد میں ہیں، تو اس وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں کہ ہماری گفتگو میں کلیئرٹی نہیں ہوتی اور پریسیژن تو بالکل ہی نہیں ہوتی، ہم کبھی ادھر کو نکل جاتے ہیں کبھی ادھر کو نکل جاتے ہیں، ہمیں خود بھی یاد نہیں رہتا کہ اچھا کون سی سڑک پہ جانا تھا ہمیں گفتگو میں، تو کرتے کراتے کہ بھٹکتے بھٹکاتے کہیں پہنچ گئے تو پہنچ گئے، نہیں پہنچے تو نہ پہنچے۔ اور اگر آپ کا لسنر بہت اچھا ہے ماشاء اللہ، وہ آپ کو کھینچ تان کے لے آئے گا ادھر ادھر، ٹھیک ہے، آپ کو یعنی بار بار وہ کھینچ کے لائے گا کہ بھائی صاحب پلیز اس پہ رہیے، اس کی بات کیجیے۔ آفس کی میٹنگس تو دے آر اے کیوس، دے آر اے ڈیزاسٹر۔ 90% میں پتہ نہیں 90% کی فگر میں غلط بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں، لیکن میجورٹی آف دی آفس میٹنگز آر اے ڈیزاسٹر۔ کوئی ادھر کی گفتگو کرتا ہے کوئی ادھر کی گفتگو کرتا ہے، جان بوجھ کے لوگ میٹنگ بھٹکاتے ہیں کہ وہ کوئی کام کی بات نہ ہو جائے کہیں پہ، اور اکثر میٹنگ سے حاصل وصول آؤٹ کم از زیرو۔ اکثر میٹنگس دے اوور رن دی ایلوکیٹڈ ٹائم، کہ اگر 2 گھنٹے کی میٹنگ ہے تو 4 گھنٹے چلے گی، پھر اس میں چائے بھی ہوگی، پھر اس میں فلاں بھی ہوگا۔ یار اب 2 گھنٹے کی میٹنگ میں چائے کیوں چاہیے آپ کو؟ چائے پی کے آ جائیے گا، پہلے میٹنگ سے پہلے پی آئیے گا، آپ کی تسلی رہے گی 2 گھنٹے کے لیے۔ پھر چائے والا بھی پھرے گا بیچ میں، وہ بھی ڈسٹریکشن ہوگی، پھر کچھ لوگ ڈسٹریکشن کہہ دیں گے، کوئی جان بوجھ کے کوئی شرارتی، اور بہت ہوتے ہیں، کوئی شرارتی آدمی بیچ میں سے جو ہے نا کوئی قصہ نکال دے گا کہ سر وہ بھی تھا ایک مسئلہ، وہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی، اس کا اس دن کے اس میٹنگ کے ایجنڈے سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا، کوئی ریلیونس نہیں ہوگی اس کی، اور انفارچونیٹلی جو چیئر کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کو شٹ اپ کال نہیں دیتے کہ ہوگی بٹ ٹوڈے اور فوکس از دس، اس کی بات ہم بعد میں کریں گے، وہ بھی ادھر کو چل پڑتے کہ ہاں 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 وہ کیا تھا وہ یوں تھا، پتہ چلتا 15 منٹ ضائع ہو گئے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ سو لہٰذا کلیئر کنسائز پریسائز کمیونیکیشن کرنا، اگر ہم اپنی کمیونیکیشن اچھی کرنا چاہتے ہیں تو وی نیڈ ٹو پریکٹس دس، یہ پہلا امپورٹنٹ سٹیپ ہے اپنی ٹاکنگ کو بہتر کرنے کے لیے۔ اب ہم ایز اے ٹاکر گفتگو کر رہے ہیں، اپنی ٹاکنگ کو بہتر کرنے کے لیے آپ اگر تو فارملی پریزنٹ کرتے ہیں کہیں تو پھر تو آپ کے پاس پوائنٹس آپ لکھیں گے نا کہیں پہ، ٹھیک ہے۔ جو اسکرپٹڈ لوگ ہیں وہ تو پوری تقریر یاد کرتے ہیں نا، اور لیکن جو شوبز کے لوگ ہیں وہ تو ہر ڈائلاگ یاد کرتے ہیں نا، زبانی میمورائز کرتے ہیں، لیکن پھر اس کو ڈیلیور ایسے کرتے ہیں جیسے وہ واقعی ان کا اپنا ہے، حالانکہ اپنا نہیں ہوتا ان کا، لیکن یہ ان کا کمال ہے۔ دیٹس وائی دے آر ان دیٹ ٹریڈ ایکچولی، کہ وہ ایکسپریشن بھی دے لیتے ہیں اس کے مطابق، وہ ٹون بھی اس کے مطابق بنا لیتے ہیں۔ ہم عام آدمی تو یہ نہیں کر سکتے، ہم تو جیسے ہیں ویسے ہی ہیں نا، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ہمیشہ کوشش کر کے بات کرنے سے پہلے اپنی بات کو اپنے مائنڈ میں آرگنائز کر لیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے لکھنے کا معاملہ ہے کہ جب ہم لکھتے ہیں تو ہم اس ترتیب کو سامنے رکھیں نا کہ میں نے کہاں سے بات شروع کرنی ہے، کہاں پہ ختم کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور کس پیراگراف میں کتنی بات مجھے کرنی ہے۔ ہم کبھی اس میں بھی لکھنے میں بھی بڑا، ای میلز میں اس قدر لایانی گفتگو ہوتی ہے ہمارے ہاں کہ اس کا کوئی اصل بات پتہ ہی نہیں چلتی کہ کیا ہوا، یا اتنی ادھوری ہوتی ہے کہ وہ بالکل ہی نامکمل ہوتی ہے، یا وہ اتنی فالتو ہوتی ہے کہ وہ کناروں سے نکل جاتی ہے، اوور فلو کر جاتی ہے، اینڈ یو ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ ایکچولی، ان بوتھ کیسز یو ڈونٹ نو واٹ ہیپنڈ، رائٹ۔ تو لہٰذا ایز اے ٹاکر اینڈ ایز اے رائٹر
دونوں صورتوں میں امپورٹنٹ ہے کہ پہلے اپنی نمبر 1 اپنی تھاٹس کو آرگنائز کریں، پھر ان کو بہتر لفظوں میں اور پریسیژن کے ساتھ کوشش کریں، کنسائز، فالتو باتیں مت ڈالیں، کنسائز طریقے سے اس کو کمیونیکیٹ کر دیں تاکہ، اور اس بات کو کلوز ہمیشہ کریں، جو بات آپ نے شروع کی ہے اس کو کنکلوڈ ہمیشہ کریں کہ یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، یہ کہنا فکرہ ضروری نہیں ہے، لیکن آپ کا انٹینٹ یہی ہوتا ہے کہ میں نے یہ بات شروع کی ہے، اب مجھے اس کو اس پوائنٹ پہ کلوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پریزنٹیشنز میں تو یہ انتہائی ضروری ہے، اور اسی لیے اکثر پریزنٹیشن میں نے دیکھا ہے بالکل انفیکٹو، اور ان کا کوئی سر پیر اس لیے نہیں ہوتا کہ بات شروع وہ کہیں پہ کرتے ہیں، ختم کہیں جا کے کر دیتے ہیں، اور کوئی کنکلوژن نہیں ہوتا اس بات کا، اور درمیان میں بھی، اور جو ایک بہت ہی عجیب و غریب حرکت بہت ماشاءاللہ سکا لوگ بھی کرتے ہیں کہ جو کچھ سلائیڈ پہ لکھا ہوا ہے سامنے پاور پوائنٹ کی، وہ وربیٹم پڑھتے چلے جاتے، منہ ان کا اسکرین کی طرف ہوتا ہے اور وہ اس کو پڑھتے جاتے ہیں، اور بس پھر اس کے بعد اگلی اسکرین چلا دیتے ہیں۔ تو بھائی صاحب آپ پھر مت کیجیے، آپ پریزنٹیشن ہی مت کیجیے، آپ ایسے ہی شیئر کر لیجیے کہ جی آپ اپنی فرصت میں پڑھ لیجیے گا اس کو، اس لیے کہ جب آپ نے اس میں کوئی ویلیو ایڈ نہیں کرنی تو پھر تو فائدہ نہیں ہے نا۔ تو یہ ساری باتیں الٹیمیٹلی میں ان کو کلوز کر دوں۔ کلیئرٹی تب آئے گی جب ہم آرگنائزڈ کریں گے، ضروری ہے کلیئرٹی، اور کنسائزنس تب آئے گی جب ہم کانشیسلی اس بات کا خیال رکھیں کہ فالتو باتیں بیچ میں نہ آئیں، صرف ریلیٹڈ باتیں، ٹھیک ہے۔ آپ ان ریلیٹڈ باتوں میں جو بھی ڈالنا چاہتے ہیں لیکن اس ٹاپک پہ رہنی چاہیے، اس سے آپ ایک دائرہ تو بنا سکتے ہیں نا کہ جی اتنا دائرہ ہے، اس کے اندر میں رہوں گا، فور دیر آر ریزن، ظاہر ہے آپ ایک اسٹریٹ لائن میں نہیں چلتے، چلنا بھی نہیں چاہیے، لیکن یہ دائرہ اتنا بڑا نہیں ہو سکتا، اور یہ دائرہ بغیر نشاندہی کے تو ہو ہی نہیں سکتا نا کہ بس ٹھیک ہے چلا جا رہا ہے، جدھر بھی چلا جائے گا چلا جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔